اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، مورخین نے تاریخ اولیاء میں ایک اللہ والے کا عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی عنہ سفر علم کے لیے جا رہے تھے، اور ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے تاجر شخص کے بیٹے تھے۔ تو جب یہ اپنے گھر سے حصول علم کے لیے نکلے تو سر پر مہنگی زرد رنگ کی پگڑی اور عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، اور ہاتھ میں سونے کا قلم تھا اور سونے کی دوات بھی تھی، اور 4 غلام بھی ان کی خدمت کے لیے ساتھ تھے۔ تو جب آدھا سفر طے کر لیا تو راستے میں دیکھا کہ کچھ کوے گدھے کی پیٹھ پر چڑھ کر اسے نوچ رہے ہیں اور اسے زخمی کر رہے ہیں، اور گدھے کی پیٹھ سے پوچھ سے خون نکل رہا ہے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے 4 غلاموں، میں نے کیا تمہیں اپنی خدمت کے لیے اسی لیے رکھا ہے کہ تم اس گدھے کو دیکھ بھی رہے ہو اور تم چھڑا نہیں سکتے، اسے آزاد نہیں کر سکتے ان کووں سے؟ ان کو اتنا ترس آیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی قیمتی پگڑی بھی اتاری اور اپنا قیمتی لباس بھی اتارا، اور اس کپڑے کے ساتھ اور اس پگڑی کے ساتھ جو ہے وہ اس گدھے کی پیٹھ پر جو ہے وہ اس کا جو خون نکل رہا تھا اس کو صاف کیا، اور پگڑی بھی اس گدھے کی پیٹھ پر رکھ دی، اور اپنا عمدہ اور قیمتی لباس بھی جو ہے وہ اس گدھے کے پیٹھ پر رکھ دیا تاکہ خون بھی صاف ہو جائے اور خون رک جائے۔ اور فرمایا کہ اے غلاموں، جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں اور جانوروں کی بھی خدمت کی، اللہ رب العزت اس وجہ سے، اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے ہمارے اللہ والے لوگ کہ جو اتنی بڑی زبردست قسم کی زندگی انہوں نے گزاری کہ ان کے اس قسم کے واقعات، ایسے واقعات تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان اللہ والوں نے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، انسانوں کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ کیا اچھے سلوک کیے ہیں۔ آج ہماری طرح نہیں کہ کوئی کسی کو لڑتا ہوا دیکھ لیں تو اسے چھڑاتے بھی نہیں ہیں، اگر کوئی راستے میں کوئی جانور مرا پڑا ہے تو اس کو بھی راستے سے نہیں ہٹاتے، اور اگر کوئی زخمی ہو جائے جانور تو اس کو بھی صاف نہیں کرتے، اس کو بھی نہیں اٹھاتے اور اس کو بھی پانی نہیں پلاتے۔ میرے بھائیو، یہ وہ نیکیاں ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے، اور یہی سب کچھ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ واقعہ سن کر حیرانگی تو ہوگی، لیکن میری دعا ہے اللہ رب العزت اس واقعوں کو سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ایسی خدمت اگر آج ہمارے اندر آ جائے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔